پوری رات میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار وہ بزرگ شخص اور وہ پراسرار چابی اور نانا کی پرانی حویلی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس حویلی میں جسے جاننے کا حق صرف میرا تھا؟ فجر کی اذان ہونے میں وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے، اور دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اگر یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے رہنمائی فرما، اگر اس میں کوئی خطرہ ہے تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور نماز کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے وہ پرانی چابی دوبارہ ہاتھ میں لی، اسے غور سے دیکھا۔ اس کے بعد ایک کونے پر ایک حرف کنندہ تھا، نون۔ یہ حرف کس کا تھا، نور یا نانا؟ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی بے چینی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ نور، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابھی؟ لیکن گھر والے؟ حمزہ نے جواب دیا، اگر ہم نے دیر کی تو شاید وہ راز ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جائے۔ اتنے میں اذلان بھی گاڑی لے کر آ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ وقت بہت کم ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہمیں حویلی پہنچنا ہوگا۔ میں نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ امی ابھی سو رہی تھیں، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا ان کی بیٹی آج ایک ایسے سفر پر نکل رہی ہے جس کے بعد شاید اس کی زندگی پہلے جیسی کبھی نہ رہے۔ تو ہم تینوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستہ سنسان تھا، ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی شہر سے باہر نکل گئی اور ایک پرانی کچی سڑک پر پہنچ گئی۔ چند منٹ بعد دور ایک ویران حویلی نظر آنے لگی، ٹوٹا ہوا مرکزی دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور اونچی دیواریں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ اور جیسے ہی گاڑی رکی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسی لمحے حویلی کے اندر سے کسی عورت کی مدھم سی آواز سنائی دی، نور آخر تم آ ہی گئی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے گھبرا کر حمزہ اور اذلان کی طرف دیکھا، لیکن دونوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے انہیں کوئی آواز سنائی نہ دی ہو۔ میں نے دوبارہ وہ آواز سننے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں صرف ٹھنڈی ہوا اور پرانے درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں حمزہ سے پوچھا، آپ لوگوں نے بھی کسی عورت کی آواز سنی ہے؟ میں نے تو سنی ہے، حمزہ نے نفی سر میں ہلا دیا۔ نہیں نور، یہاں تو کوئی نہیں۔ اذلان نے بھی حیرت سے میری طرف دیکھا، شاید تم بہت زیادہ دباؤ میں ہو، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے وہ آواز واقعی سنی تھی۔ ہم تینوں آہستہ سے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں کسی نے کوئی قدم نہ رکھا ہو۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں وقت کے ساتھ دھندلی ہو چکی تھی۔ اچانک میری نظر ایک تصویر پر جا کر رک گئی۔ میں حیرت کے ساتھ آگے بڑھی۔ تصویر میں ایک خوشحال خاندان کھڑا تھا اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی مسکرا رہی تھی۔ میری سانسیں رک گئی۔ وہ بچی بالکل میری طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تصویر سے گرد صاف کی تو نیچے ایک تاریخ لکھی ہوئی نظر آئی، 2001 14 اگست۔ یہ میری پیدائش کی تاریخ تھی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حمزہ اور اذلان بھی تصویر کے قریب آ گئے۔ اذلان نے حیرت سے کہا، یہ تصویر تو تمہاری پیدائش سے پہلے کی لگتی ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں میری نظر سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹے سے لوہے کے دروازے پر پڑی۔ دروازے پر وہی نشان بنا ہوا تھا جو اس لاکٹ کے پچھلے حصے پر بنا تھا۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے وہ پرانی چابی نکالی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے چابی تالے میں ڈالی تو پوری حویلی میں ایک عجیب سی داد کی آواز گونجی۔ تالا آہستہ آہستہ کھل گیا۔ دروازہ چرچراتا ہوا اندر کی طرف کھلا۔ اندر صرف اندھیرا تھا۔ حمزہ نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ ہم تینوں چند قدم اندر بڑھے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اندھیرے میں کسی نامعلوم شخص کی آواز گونجی کہ بہت دیر کر دی تم نے نور، اب واپس جانا آسان نہیں ہوگا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ آواز کس کی تھی اور آخر وہ اس کے خفیہ کمرے میں ہمارا انتظار کون کر رہا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ اگلا ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔